علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمہ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس کلام عظیم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہم نے تلاوت کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادا شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ وہ تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین اور اگر آپ دیکھیں وہ لوگ، الذین وہ لوگ، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب وہ عذاب دیکھیں گے، ان القوۃ تو جان جائیں گے کہ سب قوتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، جمیعاً تمام کی تمام، وان اللہ شدید العذاب اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں۔ اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے، اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب کی طرح کی طاقت تو اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، علم، قدرت اور وحدانیت پر دلائل دیے تھے کہ اللہ ہی نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اس نے دن رات بنائے ہیں، سمندروں پر کشتیاں رواں کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بارش میں خود اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہر طرح کے وسائل پیدا فرما دیے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمام مظاہر قدرت میں غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا تاکہ اس دلیل پر، ان دلائل کے پر اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا یقین جانے اور حق جانے اس کو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان عظیم اور واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ انداد یعنی غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ انداد سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشرکین اللہ کی طرح عبادت کرتے ہیں، اور جس طرح مومنین اللہ سے حق کی بنا پر محبت کرتے ہیں، یہ مشرکین بتوں سے جو ہے باطل کی بنا پر محبت کرتے ہیں۔
یہاں پہ یہ ضرور بتا دوں گی کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کا دوست کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے. کبھی بھی دوست دشمن کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ ہی دشمن جو ہے وہ دوست کے برابر ہو سکتا ہے. تو غیر اللہ سے مراد یہاں پہ وہی ہیں جن کو الہ سمجھا جائے، جن کو اللہ کی صفات کے برابر جانا جائے، یا یہ جانا جائے کہ کسی طرح کی قوت اور طاقت جو ہے اس کی اپنی ہی ہے، بلکہ عطا کردہ نہ ہو، بلکہ وہ خود سے ان طاقتوں کا مالک ہے. ایسا سوچنا جو ہے وہ غلط ہے، درست نہیں ہے. بلکہ درست یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو قوتیں عطا فرمائی ہیں، جس درجے کی ہوں، مختلف درجات پہ ہیں. چھوٹی ایک چونٹی ہے، وہ بھی اپنے سر پہ دانہ اٹھا کے چلتی ہے، تو یہ قوت اللہ نے اس کو عطا کی ہے. اور اس کے بعد ہر طرح کے جاندار ہیں، انسان ہیں، بڑی بڑی آپ ویل مچھلیاں دیکھ سکتے ہیں سمندروں میں، وہ سب. اور لیکن ہر چیز، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، ان سب کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، اس کے حکم سے ہے. اور عطائی سب کچھ عطائی ہے، خود سے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، لیکن صرف اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، کامل قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ مشرکین جو ہیں ان بتوں کو اللہ جیسا سمجھتے ہیں اور اللہ جیسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسی لیکن مومن کے بارے میں کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہے وہ تو شدید محبت کرتا ہے اللہ سے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. یعنی ایسی محبت کہ جیسی کسی سے بھی نہ ہو، جیسے خالق کی سے کی جانے والی محبت. اور خالق تو اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی ذات خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کامل قدرت رکھنے والا ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کے زیر اثر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا کامل اختیار رکھتا ہے. تو کہا گیا کہ اس سے جو مشرکین اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، مومنین تو اس سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. بلکہ مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی سے بھی نہیں. اللہ جیسی محبت بھی کسی سے نہیں کرتا. اللہ جیسی محبت صرف اللہ ہی سے کرتا ہے، الہ جیسی محبت صرف اللہ ہی سے کرتا ہے، اور اس کی تعظیم اور تقدیس کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد مخلوق میں سے سب سے بہترین اللہ کے نبی کو جانتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، جو کہ جن کی شانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں. اور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، جیسے کہ قرآن عظیم میں سورہ فتح میں بھی اس کے بارے میں آیا اور سورہ اعراف میں بھی آیا کہ اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرو. پھر اس کے نچلے درجے پر آ کر اپنے والدین کی تعظیم اور اطاعت کرتا ہے. اس کے بعد اپنے نفس سے محبت کرتا ہے. پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال سے، اقربا سے، پڑوسیوں سے اور عام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح پہلے تعظیم اور محبت میں قرآن مجید کا مرتبہ ہے، پھر احادیث کا مرتبہ ہے، پھر مسجد الحرام کا مرتبہ ہے، پھر مسجد النبوی کا مرتبہ ہے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا مرتبہ ہے. اور وہ جگہ یعنی دیگر انبیاء کرام اور ان کے بعد اولیاء اللہ کے جو ہیں ان کے درجات ہیں، ان کی تعظیم ہے، اور اس پر بھی حدود ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر ظالم لوگ جان لیتے، اگر ظالم لوگ دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے، جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے،
تو ضرور اس چیز کا اقرار کر لیتے کہ تمام قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی سخت عذاب دینے والا ہے، تو اپنے آپ کو سنوار لیتے، درست کر لیتے۔ لیکن کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں یہ جو ہے متذبذب ہیں، شک میں مبتلا ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، اس چیز کا گمان ہی نہیں کہ قیامت والے دن کیا وہ دیکھیں گے کہ ہر معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کی بچت ہو جائے گی، اور جس کے لیے اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہو سکے گی۔ جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، تو ان کے آپس کے تعلقات کٹ جائیں گے۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی پیروی کی گئی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے وہ رئیس تھے اور سردار تھے، ان کے حکم سے انہوں نے ان مشرکین نے کفر کیا تھا۔ جب وہ دونوں آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروی کرنے والوں کے کفر سے بری ہو جائیں گے، اور وہ گمراہ کرنے والے شیاطین جو ہے وہ انسانوں سے بری ہو جائیں گے۔ اس سے یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک وہ جو پیروی جن کی جا رہی تھی، اور دوسرے وہ جو پیروی کر رہے تھے، دونوں ہی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں گے، ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، ایک دوسرے پر اس کا الزام ٹھہرائیں گے کہ تمہاری وجہ سے، تم لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم گمراہ ہو گئے اور آج ہم دوزخ میں پڑے ہیں، اور وہ لوگ کہیں گے کہ تم تو خود ہی ایسی گمراہی کرنے والے تھے اور غلط راستوں پہ چلنے والے تھے۔ اس دن ان دونوں کے تعلقات آپس میں کٹ جائیں گے۔ وہ تمام لوگ جو دنیا میں اکٹھے ہوتے ہیں برائی پہ اور کفر پہ اکٹھے ہوتے ہیں، شرک پہ اکٹھے ہوتے ہیں، منافقت پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان سب کی بات کی جا رہی ہے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کاش کہ ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ممکن ہوتا تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے تم سے، جیسے کما تبرؤ جیسے تم نے بیزاری کا اظہار کیا، منا ہم سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال حسرات حسرتیں بنا کر دکھائے گا، علیہم انہی پر، وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ آگ سے نکالے جائیں گے نکلنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا تو ہم ان سے اسی طرح بری ذمہ ہو جاتے، یعنی کہ ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کرتے، ہم بھی ان کا انکار کرتے اور ان کا کہنا نہ مانتے۔ پچھتا رہے ہیں کہ کیوں ہم نے ان کا کہنا مانا، کیوں ہم نے ایسے لوگوں سے دوستی کی، کیوں ہم ان کے راستوں پر چلے کہ خود بھی یہ ڈوبے اور ہمیں بھی لے ڈوبے ساتھ میں، اور آج ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمیں بھی اس آگ پر صبر کرنا پڑ رہا ہے، اس آگ کے عذاب کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی کافروں کو جنت دکھائی جائے گی اور جنت میں ان کے مکان دکھائے جائیں گے، اور کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ مکان ان کو دے دیے جاتے، پھر وہ مکان مسلمانوں میں
اور جو امال نیک امال کرنے والے تھے مومن لوگ ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور وہ انہی ساری جگہوں کے وہی وارث بن جائیں گے، اور کافروں کو اس وقت ندامت ہوگی اور حسرت ہوگی۔ ایک اور بیان یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال دکھائے گا، پھر ان کو حسرت اور پشیمانی ہوگی کہ انہوں نے یہ برے عمل کیوں کیے، کیوں نہ کوئی اچھا کام کیا تاکہ آج کے دن عذاب سے نجات پا لیتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کیونکہ آخرت کی کا یقین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں تھی، اور ان کے خیال میں حساب کتاب کوئی ہونا ہی نہیں تھا، اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اس غفلت کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ رہا کہ دنیا میں انہوں نے من موجی لائف گزاری، اپنے نفس کے مطابق چلتے رہے، نفس جدھر جدھر انگلی اشارے کرتا رہا اس طرف کو وہ چلتے رہے۔ حضور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ہر وقت اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اور تیرا نفس ہر وقت تجھے تباہ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم کہتے ہیں جیسے ہمارا دل کرے گا ہم ویسے کریں گے، جیسے ہماری دل کی چاہت ہے ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ ایسے قرآن پاک میں آیت آئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اور اپنے نفس کو جو ہے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ایسے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں جیسے کہ دل کی مانتے ہیں، جیسے رب کی مانی جاتی ہے، ایسے پوجا کرتے ہیں اس کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ کس کی ماننی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے ٹوٹ کر محبت کی جاتی ہے تو مانی بھی اسی کی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جسم ہمارا ہے، ہماری مرضی ہوگی، بلکہ یہ جسم اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ زبان اللہ نے دی ہے، یہ کان اللہ نے دیے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کی اطاعت کا، کہ انسان نے اس اطاعت کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اب آنکھ سے پوچھا جائے گا کیا اس نے اطاعت کی، کان سے پوچھا جائے گا اس نے اطاعت کی، دل سے پوچھا جائے گا اس نے اطاعت کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ اپنی جسم کے ہر اعضاء کو اپنے مالک کی اطاعت میں لگا دیں۔ یہ دل بھی، ہمارا نفس بھی ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے حکم کے خلاف چل، بلکہ ہم اس کی باغوں کو پکڑ کر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر دیں۔ تو یہی سب سے بڑا، یہی تصوف ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے مختلف طرح کے امتحانات دیتے ہیں، آزمائشیں میں پڑھتے ہیں، تاکہ جو ہے یہ نفس جو ہے اس پر کنٹرول حاصل ہو جائے، اور اس نفس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سکھا دیں۔ کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے 12 سال تک چائے کا قہوہ چاولوں پر ڈال کے کھاتے رہے، اور 12 سال ایک بڑا وقت ہے جس میں انہوں نے اس طرح کا عمل کیا، یہاں تک کہ ہم چوتھے ٹائم میں وہی کھانا کھاتے ہیں تو نفس مجبور ہو جاتا ہے اور ہم ہار جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اب روز روز وہی کھانا کھائیں۔ جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، روز منو سلوا، روز منو سلوا۔ لیکن اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے جو ہیں اس طرح کی محنت کرتے ہیں کہ پھر ان کو اتنا کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے اس پہ وہ شکر کرتا ہے، اور جو عطا نہیں کرتا اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اور اپنے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے مالک کی یاد میں مگن رکھتا ہے اس سے، کیونکہ جو محبوب ہے جس سے شدید محبت ہو تو اس کو تو انسان ہر دم یاد رکھتا ہے، کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو نہیں بھولتا، اور یہاں تک کہ پتھر کے اندر چھپے کیڑے کو بھی خوراک عطا کرتا ہے۔ اور ہم سب کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی خدا ہے، ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کیسی محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں،
شدید محبت کرتے ہیں تو کیسی محبت ہے، جو ہیں تو سگے دنیا لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سگ ہیں، اللہ کے در کے سگ ہیں۔ کیسا دعویٰ ہے، سوچنا پڑے گا، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہ واقعی کیا اس دل میں دونوں محبتیں سما سکتی ہیں؟ یا تو اللہ کی محبت سمائے گی یا پھر دنیا کی محبت سمائے گی۔ تو ہر وہ کام کریں گے اپنے محبوب کے لیے جس سے وہ راضی ہو جائے، ہر وہ کام کریں گے جس سے اس کی رضا اور خوشنودی مل جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں دعا مانگتا ہوں اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر کہ میں نے جو چاہا اس پہ تو بھی راضی ہے، اور جب میں دعا مانگتا ہوں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اس پر بھی خوش ہوتا ہوں کہ میرے مالک نے اس چیز کو میرے لیے اچھا نہیں جانا، اچھا نہیں سمجھا، سو اس میں میری ہی بہتری ہے۔ سو ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی طرح اپنے مالک کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ان حسرتوں سے بچائے جو مرنے کے بعد انسان کو ملیں گی، ان پچھتاووں سے بچائے۔ کاش کہ وہ فکریں ہمیں دنیا میں ہی عطا ہو جائیں، اور اس دنیا میں ہم کچھ سودا تیار کر لیں آخرت کا، اس دنیا میں ہم اس آخرت کی ملاقات کے لیے کچھ تیاری کر لیں کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا اکٹھا کیا ہے جو لے کر جانا ہے، جس کے بعد ہمیں شرمندگی بھی نہ ہو اس کے سامنے۔ پھر اس نے جو جو کچھ عطا کیا ہے اس کے بارے میں وہ ہم سے سوال کرے تو ہم اس کو بتا سکیں کہ ہم نے حلال اور حرام میں فرق رکھا ہے، ہم نے فضول خرچی نہیں کی، ہم نے جو اس نے عطا کیا اس پر شکر کیا، اور جو نہیں عطا ہوا اس پہ صبر کیا۔ اس کے بندہ ہونے کا حق ادا ہو جائے کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور ہم ہر لمحے اس کے یاد میں مگن رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو کھاؤ، کلوا مما فی الارض اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبا اور پاک، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ شیطان لکم عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پہلے یہاں پہ یا ایھا الناس سے مراد کل بنی نو انسان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اب پہلے دین کے امور بیان ہوئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اب یہاں پہ دنیا کے امور جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ روح کی غذا ہے اور کھانا پینا جسم کی غذا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کا تفصیل سے بیان فرمایا تھا، اب اللہ تعالیٰ جسم کی غذا کا تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں تاکہ روح کی ترقی اور بدن کی نشو و نما کے صحیح ذرائع میسر ہو جائیں۔ سو کہا کہ اپنے اوپر زمین کی ان چیزوں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جس چیز سے حرمت کی گرہ کھل گئی ہو وہ حلال ہے، اور طیب وہ چیز ہے جو حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو وہ طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ سہل بن عبداللہ نے کہا کہ نجات 3 چیزوں میں ہے، حلال کھانا، فرض کو ادا کرنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا۔ حلال مال وہ ہے جو سود سے، حرام سے، رشوت سے، خیانت سے اور مکروہ سے اور شبہ سے پاک ہو۔ جو کام شریعت کے مخالف ہو وہ شیطان کا طریقہ ہے، اگر اس کو کار ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت ہے، اور اگر اس کو برا سمجھ کر کیا جائے تو وہ گناہ ہے۔ مثلا ماتم، تعزیہ داری شریعت کے خلاف ہے، اس کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ بدعت ہے۔ اور چوری اور قتل بھی شریعت کے خلاف ہیں، ان کو برا سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بدعت اور گناہ کا عمل کرنا شیطان کے قدموں پر ہی چلنا ہے اور اس کے طریقے کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم سمجھیں کہ شیطان کدھر سے آیا ہے اور ہمیں کس کام میں لگا رہا ہے،
اور کیسے ہمارے عمل کو اول تو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کے کیے ہوئے عمل کو ضائع کرنے کے در پہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ریاکاری کر لیں اور یہ اس چیز کا اظہار کر دے اور اس کا کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور صرف وہ شیطان تو تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے، ما لا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات تمہارے منہ سے نکلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ سو کے کا معنی ہے بالسوء، اس کا معنی ہے جی برائی، اور فحشائی اس کا معنی ہے بے حیائی۔ ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہو وہ سوئی اور فحشا ہے۔ قرآن مجید میں فحشا کا تعلق زیادہ تر زنا پر آیا ہے، لیکن ایک جگہ پر اس کا اطلاق بخل پر بھی ہوا ہے۔ جس کام پر حد نہ ہو، یعنی سزا نہ لکھی ہو اس پہ، وہ سو ہے دنیا میں، اور جس چیز پر حد لگ جائے، احکامات آ جائیں، حد لگے اس پر، سو وہ فحشا ہے۔ مشرکین جو ہیں وہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کیا، لیکن یہ مشرکین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس آیت میں یہ بتلایا کہ شیطان نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تحریم کو منسوب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جب اونٹنی 5 بچے جنے اور آخر میں نر بچہ پیدا ہو تو مشرکین اس کے کان چیر دیتے اور اس پر سوار نہ ہوتے اور اس پر بوجھ نہ لاتے اور اس کو ذبح کرنا بھی حرام قرار دیتے۔ اس کو وہ کہتے تھے جی یہ بحیرہ ہے، اس جانور کا نام بحیرہ ہوتا تھا جس کو وہ اس بت کے نام پر جو ہے چھوڑتے تھے۔ اور جو کوئی شخص دور دراز کے سفر سے واپس آتا یا بیماری سے تندرست ہوتا یا کسی جنگ یا مصیبت سے نجات پاتا تو اعلان کرتا کہ میری اونٹنی بتوں کے لیے چھوڑی گئی ہے، اور اس پر سواری اور اس کے ذبح کو حرام کر دیتا، اور اس کو کسی جگہ بھی گھاس چرنے یا پانی پینے سے منع نہ کرتا۔ اس کو صائبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی اونٹنی یکے بعد دیگرے مادہ کو جنم دیتی تو اس کو بھی بتوں کے تقرب کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے، اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ اور جب ایک معین تعداد میں اونٹ جفتی کر لیتا تو اس کو بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اس کو حام کہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس کا بیان ہے اس میں بحیرہ کے بارے میں اور صائبہ کے بارے میں، وسیلہ کے بارے میں اور حام کے بارے میں۔ یہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور انہی کے بتوں کے نام پر چھوڑنے والے جانور تھے جن کے نام انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ تعالی کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔